وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة وما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم. ترجمہ سورہ بقرہ آیت 169 تا 176. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بلا شبہ وہ تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کا تمہیں علم نہیں. ان سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو حکم بھیجا اس پر چلو تو کہتے ہیں نہیں، ہم تو بلکہ اسی طریقے پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. کیا اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ کام بھی نہ لیا ہو اور نہ ہی ہدایت پائی ہو تو پھر بھی یہ انہی کے پیروی کرتے چلے جائیں گے. ان کافروں کی کیفیت ایسی ہے جیسے ایک شخص کو کسی ایک ایسی چیز جانور کو آواز دے جو ہانک پکار کو کی صدا کو سوا کچھ نہ سن سکے. وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے وہ کچھ سمجھ نہیں سکتے. اے ایمان والو، اگر تم صرف اسی اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی صرف اسی کی بندگی کرتے ہو. اس نے تو تم پر صرف مردار خون، سور کا گوشت اور ایسی چیز جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو حرام کیے ہیں. پھر بھی جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو مگر وہ قانون شکن نہ ہو اور نہ ہی حد سے تجاوز کرنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان میں سے کوئی چیز مجبوراً کھا لے. اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. بلا شبہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ وصول کرتے ہیں، ایسے لوگ اپنے پیٹ میں صرف آگ بھر رہے ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے بات کرے گا اور نہ ہی انہیں پاکیزہ کرے گا. ان کے لیے دردناک سزا ہوگی. یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں ہدایت کی بجائے ضلالت مول لی اور آخرت میں معافی کی بجائے سزا. سو یہ دوزخ کے لیے کیسے کمر بستہ ہے. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کتاب کو سچائی سے نازل کیا تھا مگر جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلافات نکالے وہ جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں. صدق اللہ علیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے جو پچھلی آیت ہے وہ یہی تھی کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلیں، اس کی پیروی نہ کریں. بے شک یہ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، بے شک یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس کے متعلقہ آیات بھی ہم نے پڑھی تھیں کہ وہ سارا واقعہ جو ہم نے پہلے سے پڑھا ہوا ہے کہ
کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے مردود قرار دیا، اور اس کا جو جرم تھا ابا واستکبر، اس نے انکار بھی کیا، نافرمانی بھی کی، اور اس پر تکبر بھی کیا، اور اس پر اصرار بھی کیا۔ اور یہ بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس کی جو انکار کی بنیاد کوئی میرٹ یا معیار نہیں تھا، کوئی تقویٰ یا کوئی بات اصولی بات، کوئی نظریاتی بات یا اصولی بات نہیں تھی، محض یہ تھا کہ اس نسلیت کی بنیاد پر، یعنی نسل جو ہے، مجھے پیدا کیا گیا آگ سے، اور جو انسان ہے اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ تو اگر ہم عمومی مزاج بھی دیکھیں یہ پچھلی آیات کا بھی، اور اس میں یہی پتہ چلتا ہے کہ اس چیز کو جگہ جگہ رد کیا گیا ہے، نسلیت کو رد کیا گیا کہ نسل کی بنیاد پر، آباء و اجداد کی بنیاد پر اس کو معیار نہ بنایا جائے۔ بنی اسرائیل کی جو مخالفت کی وجہ بھی بڑی یہی بیان کی گئی کہ انہوں نے اس کو یہی تصور کیا ہوا تھا کہ جو آخری نبی آئیں گے وہ بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، اور جب وہ بنی اسماعیل میں سے آگے تو انہوں نے مخالفت شروع کر دی۔ اور دوسرے طرف جو ہے وہ کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، تو وہ ان کو بھی حق قبول کرنے سے روکنے کی بڑی وجہ جو ہے آگے بیان ہو رہی ہے کہ وہ یہ تھی کہ وہ ایک نسلی تعصب میں مبتلا تھے کہ جس طرح ہمارے آباء و اجداد جو کچھ کر رہے تھے ہم وہی کریں گے۔ تو یہ دونوں ہی راستے جو ہیں وہ شیطان کے راستے ہیں، اور شیطان نے پھر یہ ہے کہ عدو مبین ہے، یہ کھلا دشمن ہے، اس نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ میں ان کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے راستے سے ہٹاؤں گا، اور ان کو جہنم میں خود بھی جاؤں گا اور ان کو بھی لے کے جاؤں گا۔ تو یہ فرمایا گیا پچھلی آیت میں 168 میں کہ انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ جو دشمن ہے یہ حکم کیا دیتا ہے ہمیں، کس بات کی ترغیب دیتا ہے، اور اسی پہ بات ہوئی تھی آخر میں کہ بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے، بالسوء والفحشاء، اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ اللہ نے فرمائی ہیں، یعنی کہ ان کے اللہ کی طرف سے ہونے کی کوئی سند، کوئی واضح دلیل نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو شیطان جو ہے وہ انسان کو بہکاتا ہے اسی طرح ہے کہ یہ جو ہے کہ اللہ کی طرف سے ہی ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ ان آیات سے متعلقہ آیات میں نے آج شیئر بھی کی ہیں، اگر وہ سب کے ساتھ شیئر ہو جائیں تو وہ آسانی ہو جائے گی۔ ہم پڑھتے ہیں، ہمارا یہ کار یہ ہے، فورم پہ آ گیا سب، اگر اس میں ہے، آپ گروپ میں ہیں یا نہیں ہیں تو پھر ویسے ہی ان کے ساتھ شیئر کر دیا جائے۔ تو کہ شیطان جو ہے وہ فحش کا حکم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے، تو اس پر کچھ مزید آیات ہم پڑھیں گے تو بات یہ واضح ہو جائے گی۔ ایک تو سورۃ النور کی آیت نمبر 21 ہے، یہ سب سے پہلے تو اس کا ہے۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 21 سورۃ النور 24 سے، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 21 ہے، اس میں بھی الفاظ تقریباً یہی ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر
ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. مومن اور شیطان کے قدموں پر نہ چلنا، اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو شیطان تو بے حیائی کی باتیں اور برے کام ہی بتائے گا. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ایک شخص بھی تم میں پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين. اچھا، تو مطلب اس میں وہی بات جو اس آیت کے اندر ہے اس میں تقریباً یہ بات دہرائی گئی ہے کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. اگر شیطان کے نقش قدم پر چلو گے تو تمہیں وہ بے حیائی کا حکم دے گا، فحاشی کا حکم دے گا اور گناہ کا حکم دے گا. اب یہ بات کس تناظر میں کی گئی ہے؟ خاص طور پر جو مشرکین مکہ ہیں ان کے حوالے سے یہ بات کی گئی ہے کہ وہ ان کے ہاں جو طواف تھا، برہنہ طواف وہ کرتے تھے، تو اس تناظر کے اندر یہ بات سورۃ الاعراف کے اندر آئی ہے. سورۃ الاعراف کی یہ آیات ہیں 26، 27 اور 28. اس کے اندر یہ بات واضح آ گئی ہے، اور اس بات کو دلیل کے طور پر اختیار کیا گیا ہے کہ یہاں تو یہ بات کی گئی ہے کہ شیطان جو ہے یہ گناہ کا اور فحاشی کا حکم دیتا ہے، فحش کا حکم دیتا ہے، اور وہاں اس کے بالکل الٹ بات کی گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ تو تمہیں فحش کا حکم نہیں دیتا. تو یہ جو تین آیتیں ہیں 26، 27 اور 28 میں اس کا بالکل الٹ بات کی گئی. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خیر ذلك من آیات اللہ لعلهم يذکرون. اے بنی آدم، ہم نے تم پر پوشاک اتاری کہ تمہارا سطر ڈھانکے اور تمہارے بدن کو زینت دے، اور جو پرہیزگاری کا لباس ہے وہ سب سے اچھا ہے. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں. یا بنی آدم لا يفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. اے بنی آدم، دیکھنا کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر بہشت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کے سطر ان کو کھول کر دکھا دے. وہ اور اس کے بھائی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے رہتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے ہیں. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے، اور اللہ نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے. کہہ دو کہ اللہ بے حیائی کے کام کرنے کا ہرگز حکم نہیں دیتا. بھلا تم اللہ کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ تو ان آیات کے اندر یہ ہے کہ جو ایک تو حوالہ دیا گیا کہ جو سب سے پہلے جو شیطان نے انسان کو بہکایا تھا، تو اس وقت انسان پر سب سے جو پہلا اثر یہی ہوا تھا کہ اس کے جو لباس تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا تھا وہ اتر گیا تھا. تو مطلب ہے شیطان کے راستے پر چلنے کا جو پہلا حکم یہی ہے کہ ایک تو بالسوء والفحشاء، سو جو ہے وہ برائی ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر فحش
جو ہے وہ آگے جنم لیتا ہے، تو اس کا پہلا نتیجہ یہی نکلا۔ تو ان آیات کے اندر یہی بات کی گئی کہ دیکھو اب پھر جو ہے شیطان تمہیں تمہارے لباس کو یہ جو آج جو جتنا بھی فتنہ ہمیں چل رہا ہے وہ نظر ہی آتا ہے، برہنگی کا فتنہ، اور برہنگی کے نتیجے میں باقی سارے جتنے بھی معاملات چل رہے ہیں وہ حدود کا جو ختم ہو جانا یا دیگر معاملات جتنے بھی ہیں، یہ سارے اصل میں شیطان کے ہی جو ہے وہ راستے پر چلنے کے مترادف ہیں۔ نظر کی جو ہے ہمارے ذرائع ابلاغ ہمیں وہ اس کی تلقین کر رہے ہیں، جو نگاہ کی پاکیزگی ہے اس کو ختم کر رہے ہیں، لباس کے اندر جو اسلام کے احکامات ہیں ان کو وہ ان کی خلاف ورزی کی بات کر رہے ہیں، قوانین ایسے پاس ہو رہے ہیں کہ جو فحاشی کی طرف، بے حیائی کی طرف لے کے جائیں۔ تو یہ بات ہی کی جا رہی ہے کہ جو شیطان کا جو بڑا حملہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ یہ انسان کو فحاشی کی طرف لے کے جائے، برہنگی کی طرف لے کے جائے۔ تو اور کہا گیا کہ اے بنی آدم ایسا نہ ہو کہ شیطان پھر تمہیں اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے، اور اس تمہارے جو لباس اس نے اتروا دیے تھے۔ اور پھر آگے جو بات کی گئی کہ یہ جب بھی آیت نمبر 28 جو ہے ابھی آپ نے سورۃ الاعراف کی ہم نے دیکھی کہ جب ان سے وہ فحش فعل کر رہے ہوتے ہیں، یعنی خاص طور پر اپنی عبادت کے اندر جو ہے وہ برہنہ طواف کرتے تھے، تو کہتے تھے کہ یہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اس پر پایا ہے۔ جو اگلی آیت ہے اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق بنتا ہے، جو ہماری اس میں آیت نمبر 170 ہم پڑھیں گے کہ وہ 70 ہے جی 70 نہیں یہ اس کی جو سورۃ البقرہ کی ہم پڑھ رہے ہیں، اچھا جی 170، تو اس میں یہی ہے کہ اس میں یہی آباء و اجداد کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں کہ جو ہم نے آباء و اجداد کو اس راستے پر چلتے ہوئے پایا ہے تو اس وجہ سے ہم کر رہے ہیں۔ تو اس میں بھی جب وہ ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ آپ جو ہے وہ برہنہ طواف کیوں کرتے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد سے ہم نے ان کو وجدنا علیہ آباءنا، اور اللہ آگے پھر بات کی گئی کہ واللہ امرنا بہا، اور پھر انہوں نے پھر اس کا جواب دیا جاتا ہے قل ان اللہ لا یامرکم بالفحشاء، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گناہ کا حکم نہیں دیتا۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، یعنی یہ اس آیت کے اندر بھی جو ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت اس میں یہی ہے کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم کہو وہ بات اللہ پر کہ جو تم نہیں جانتے، یعنی اللہ کا حکم نہیں ہے لیکن اللہ کے حکم کے طور پر اس کو پیش کر رہے ہو۔ وہ کہتے تھے کہ انسان جس طرح پیدا ہوا ہے اسی طرح اسی حالت میں اس کو طواف کرنا چاہیے۔ تو اس میں یہ کہا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ تو فحش کا حکم نہیں دے سکتا۔ اور اس میں پھر یہ سید مودودی نے اس بارے میں کہا کہ یہ جملہ تو بہت چھوٹا سا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس جملے کے اندر جو بڑی بات یہ ہے کہ بظاہر یہ بہت مختصر جملہ ہے، مگر در حقیقت اس میں قرآن مجید نے ان لوگوں کے جاہلانہ عقائد کے خلاف ایک بہت بڑی دلیل پیش کی ہے کہ یہ اس طرز استدلال کو سمجھنے کے لیے دو باتیں بطور مقدمہ پہلے سمجھ لینی چاہیے کہ اہل عرب اگرچہ اپنی بعض مذہبی رسوم میں برہنگی اختیار کرتے تھے، لیکن اس کام کو برہنگی کو بذات خود وہ برا سمجھتے تھے۔ یعنی یہ نہیں تھا کہ طواف تو ٹھیک ہے وہ برہنہ کرتے تھے، لیکن باقی محفلوں کے اندر وہ برہنہ نہیں ہو جایا کرتے تھے۔ تو ایک بات تو یہ، دوسرے لوگ وہ برہنگی کو شرمناک تو سمجھتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ مذہبی رسم کے طور پر اختیار کرتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات کی گی قل ان اللہ لا یامرکم بالفحشاء، کہ تم مانتے ہو کہ یہ غلط کام ہے اور عام محفلوں کے اندر تو تم برہنہ نہیں ہوتے ہو، لیکن اس کے باوجود تم حج کرتے ہوئے جو ہے وہ طواف جو ہے وہ اس کے وقت برہنہ ہو جاتے ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ایک غلط کام کا حکم دے، ایسے کام کو ہے کہ جس کو تم بذات خود ایک برا سمجھتے ہو۔ تو اور اس کے بعد یہی بات کی گئی اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کرتے ہو کہ جو تمہیں علم نہیں ہے۔ یہ تقریباً بالکل سورۃ الاعراف کی جو آیت نمبر 28 ہے بالکل تقریباً اسی طرح کے الفاظ یہاں بیان ہوئے ہیں جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ کے متعلق وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ تو یہ اب واضح ہو گیا کہ اگر ہم شیطان کے راستے پر چلیں گے تو شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہی ہے کہ فحاشی ہے اور برہنگی ہے، اور اس کا جو نتیجہ ہے اس کا وہ سب سے بڑا یہی ہے کہ انسان کے خاندانی نظام جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ برہنگی اور حدود کا نہ ہونا، یہ ساری چیزیں یہ حیوانی معاشرے کا حصہ ہیں۔
آپ دیکھ لیں کہ افغانی معاشرے کے اندر خاندان نہیں بنتا عموماً، بنے تو بہت تھوڑی دیر کے لیے بنتا ہے. یہ خاصیت جو ہے یہ اسی کے نتیجے میں. پھر افغانی معاشرے کے اندر جو ہے کوئی پردے کا تصور نہیں ہے، محرم نامحرم کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک افغانی معاشرے کی خصوصیات ہیں. اور اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی وہ خاندان بنے بھی تو اس کے اندر ماں کا پتہ ہوتا ہے، باپ کا پتہ نہیں ہوتا. اور یہ صورتحال، یہ ساری خصوصیات اس وقت مغربی معاشرے کے اندر جو ہے ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ وہاں پیدا ہو چکی ہیں اور روز بروز بڑھ رہی ہیں. اور ان خصوصیات کے جو پیدا ہونے کا آغاز برہنگی سے ہوا، بے پردگی سے ہوا ہے. کہ بے پردگی جب شروع ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں خاندان پھر ٹوٹ جاتے ہیں. اسلام جو خاندان بناتا ہے وہ پردے کی بنیاد پر بناتا ہے کہ سارے جو ناجائز راستے ہیں ان کو بند کرتا ہے، نگاہ کی حفاظت کی تلقین کرتا ہے کہ غیر محرم کو دیکھو نہ. غیر محرم، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان تمام حواس سے زنا کرتا ہے. جو اس کی جو دیکھنا ہے وہ آنکھوں کا زنا ہے، جو اس کی بات کرنا وہ زبان کا زنا ہے، کانوں سے لذت لینا کانوں کا زنا ہے، ہاتھ چھونا جو ہے وہ ہاتھ کا زنا ہے، پاؤں اس کی طرف چل کے جانا وہ پاؤں کا زنا ہے. اور جب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہو جاتی ہیں تو آخر میں شرمگاہیں یا تو اس کی تکمیل کر دیتی ہیں اور یا پھر اس کی تکمیل کرنے سے رہ جاتی ہیں. یعنی جو آخری جس پر سزا ہے اسلام میں وہ تو بالکل آخری مرحلہ ہے، باقی یہ اس کی تمہیدیں ہیں جتنی بھی ہیں. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر موجود ہیں اور ان کی تقلید کرتے ہوئے مسلم معاشرے بھی اس راستے پر چل نکلے ہیں. یعنی ان خاص طور پر ایک تو یہ ہے کہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے اس کی جو ہے وہ تبلیغ کی جا رہی ہے، برہنگی کی، فحاشی کی. اور دوسری یہ ہے کہ قوانین کے ذریعے بھی اس کو آسان بنایا جا رہا ہے. یہ جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں، جس طرح ابھی تازہ ترین ٹرانسجنڈر ایکٹ آیا، ابھی ایک نئی خبر آ گئی کہ پنجاب کے کالجز کے اندر ٹرانسجنڈر کے انہوں نے سیٹیں رکھ دیں. تو اب وہ اس کے بارے میں جو جماعت اسلامی کے سینٹر مشتاق صاحب نے یہ سوال اٹھایا کہ اتنے وہ ظاہر ہے کہ وہ لوگ تو نہیں ہوں گے جن کو انٹر سیکس کہتے ہیں، اتنے تو وہ نہیں ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کچھ مرد جو ہیں وہ ٹرانسجنڈر بن کے ان سیٹوں پہ اپلائی کر دیں گے. اب میڈیکل کالج کے اندر اگر کسی کو داخلہ ملتا ہے اس بنیاد پر تو وہ کر دے گا. تو اس قانون کے ساتھ اب اس کے عملی اطلاق بھی اس کا شروع ہو چکا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ متعلق آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اب ایک آیت ہم یہ بھی پڑھ لیں کہ جس میں یہ ہے کہ یہ اس فحش سے بچنے کا اور گناہ سے بچنے کا راستہ کون سا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ نسخہ بھی بتا دیا. یہ سورۃ العنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 145. 45. واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اس کو پڑھا کرو اور نماز کے پابند رہو. کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر بڑا اچھا کام ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے. بس یہی ہے مطلب ہے اس میں. اس آیت میں یہی ہے حکم دیا گیا نماز جو ہے یہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے ہمیں روک سکتی ہے. نماز کے اثرات بڑے وسیع ہیں. اگر ہم صحیح طرح اس کو سوچ کر سمجھ کر پڑھیں گے تو پھر یہ ہے کہ یہ بار بار ہم جب اللہ کی بندگی کا اقرار کرتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں تو اللہ ہی بڑا ہے، تو پھر ہمیں اللہ ہی کے احکامات کی طرف جانا ہوگا. ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، اقرار کرتے ہیں بار بار. تو یہ جو ہے یہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے ہمیں روکے گی. اس طرح کی بہت ساری احادیث جو ہیں وہ اس کے ساتھ اس کی تشریح میں آپ اگر دیکھیں گے تو یہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ جسے اس کی نماز نے فحش اور برے کاموں سے نہ روکا اس کی نماز نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر یہ نماز بے حیائی اور فحش کاموں سے نہیں روکتی تو وہ نماز ہی نہیں ہے. اسے پھر جائزہ لینا چاہیے کہ اس کی نماز کے اندر کیا کمی ہے. نماز کے اندر
خشوع اور خضوع ہونا چاہیے، یکسوئی ہونی چاہیے، اور خاص طور پر جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے، اور ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے حاضر ہیں، اس سے گفتگو کر رہے ہیں، کچھ اس سے عہد کر رہے ہیں. خاص طور پر سورۃ فاتحہ جس کا بار بار ہمیں کہا گیا وہ ہر نماز کے اندر لازمی ہے جس کا، تو اس کے اندر تو ہے ہی یہ اقرار ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم ہے اور مالک یوم الدین ہے، تو پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں اس بندگی کے راستے پر چلنے میں. اگر ہم اس ایک کلمہ کو بھی بار بار جو ہے وہ خلوص کے ساتھ پڑھ لیں رکعت کے اندر، تو یہ جو ہے وہ ہمارے کردار پر اثرات چھوڑے گی. اور بھی بہت ساری یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس کی احادیث جو ہیں موجود ہیں کہ اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے نماز کی اطاعت نہ کی، اور نماز کی اطاعت یہ ہے کہ آدمی فحشاء اور منکر سے رک جائے، یعنی یہ نماز کی اطاعت ہے. ایک تو بذات خود نماز ایک عبادت ہے، لیکن آگے نماز کی بھی پھر اطاعت یہ ہے کہ پھر آدمی یہ اپنے اوپر جو ہے وہ نظر ڈالتا رہے. تو یہ نسخہ ہے اس راستے پر جو ہے وہ برائی اور فحاشی کے راستے پر چلنے سے باز رہنے کا. اگلی آیت کی طرف ہم چلتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں اس کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے باپ دادا کو پایا. قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَىٰ آبَاءَنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے باپ دادا کو پایا تھا. اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا، اگر ان کے جو آباء و اجداد ہیں وہ عقل نہ رکھتے ہوں اور کوئی ہدایت نہ ان کو ہدایت پر نہ چل رہے ہوں، تو اب یہ وہی بات ہے کہ جس پہ پیچھے بات آ رہی ہے کہ شیطان کا بھی بنیادی یہی تھا کہ وہ نسلیت کی بنیاد پر، یعنی کس بنیاد پر مجھے تخلیق کیا گیا ہے، یہ اسی بنیاد پر اس نے جو ہے وہ اللہ کا انکار کیا تھا. تو اس میں بھی یہی ہے کہ ان کے سامنے کوئی دلیل نہیں ہے کہ کس بنیاد کہ اس کو ہم کیوں رد کریں، بلکہ یہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس پر پایا ہے تو اس وجہ سے ہم جو ہے وہ اس بات کو نہیں مانتے. اب اس سے ایک بات یہ ہے کہ معرف القرآن میں مفتی محمد شفیع صاحب نے آخری جو الفاظ ہیں اس سے نکالی ہے کہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، یعنی ان آباء و اجداد کی پیروی کرنا منع ہے کہ جو عقل نہ رکھتے ہوں اور جو ہدایت پر نہ ہوں. انہوں نے ایک آیت جو ہے اس حوالے سے کی ہے کہ یہ سورۃ یوسف کی آیت ہے، آیت نمبر 37 اور 38، یہ بھی ہم نے اس میں شیئر کی ہوئی، آخر میں شیئر کی تھی بالکل. سورہ یوسف 12 نمبر آیت ہے، 12 نمبر سورہ 37-38، یہ جتنی آیات شیئر کی تھی اس کی آخر میں تھی یہ بالکل، جس میں نیک آباء و اجداد کی پیروی اس کا ہیڈنگ ہے آخری. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. یوسف نے کہا کہ جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا کہ میں اس سے پہلے تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا. یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہیں. جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور روز آخرت سے انکار کرتے ہیں میں ان کا مذہب چھوڑے ہوئے ہوں. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. اور اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب پر چلتا ہوں. ہمیں شایع نہیں ہے کہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک بنائیں. یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی،
लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। تو اس میں یہ ہے کہ ان باپ دادا کی بات کی گئی جو ہدایت پر ہیں، جو عقل رکھنے والے ہدایت پر ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام. تو یوسف علیہ السلام یہ بات کرتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کا راستہ چھوڑ دیا کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اور اپنے ان آباء و اجداد کی میں تقلید کر رہا ہوں کہ جو ہدایت پر ہیں. تو یہ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان آباء و اجداد کی جو پیروی سے منع کیا گیا ہے کہ جو عقل نہ رکھتے ہوں اور جو ہدایت پر نہ ہوں. اس پر بہت ساری آیات جو ہیں وہ قرآن میں جتنی بھی آیات ہیں وہ ساری آپ کے ساتھ اس میں شیئر کی گئی ہیں. اگر ان میں سے کچھ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. اور یہ جو آپ کے ساتھ ابھی آخر میں نے خطبات کے جو کچھ شیئر کی ہیں سلائڈس، اگر ان کو بھی دیکھ لیں تو اس میں بھی یہی بات کی گئی ہے. خطبات جو ہے ابھی میں نے شیئر کیا ہے، اس میں گمراہی کے 3 راستے، اس میں یہ اصل میں یہ ہے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں اس پر بات کی گئی ہے. اور اس میں انہوں نے اس کے اندر اگر اس کو بھی شیئر کر دیں تو اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. خطبات ویسے بھی ہم ہمیشہ لکھتے ہیں کہ اجتماعی مطالعہ اس میں شامل ہے. تو اس مسلمان کسے کہتے ہیں. اس میں سب سے پہلے تو یہ بات کی گئی کہ مسلمان سے پہلے کہ کافر کسے کہتے ہیں. تو اس میں وہ جو قرآن کی اس آیت کا حوالہ دیا گیا کہ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ تعلیمات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں. یعنی زندگی کے تمام تر فیصلے اللہ کی نازل کردہ تعلیمات کے مطابق نہیں کرتے تو وہ کافر ہیں. تو اسی سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اللہ کی نازل کردہ تعلیمات کا علم ہوگا تو ہم اس کے مطابق فیصلے کریں گے. فیصلے سے مراد صرف یہ ہے کہ عدالت کے فیصلے نہیں ہیں، بلکہ روزمرہ جو زندگی کا ہر معاملہ جو ہے اس وقت ہمارے سامنے ایک فیصلہ آتا ہے کہ یا اللہ کی بندگی کریں یا اپنے نفس کی یا کسی اور کی بندگی کریں. تو یہ سب سے پہلے وہ بات یہ کرتے ہیں کہ اصل میں یہ کہا گیا کہ جو اللہ کے نازل کردہ تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے نہیں کرتے تو وہ کافر ہیں. تو اس کے لیے پھر لازمی ہے کہ ہم اللہ کی نازل کردہ تعلیمات کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کی تعلیمات ہیں کیا، تب ہم فیصلے اس کے مطابق کر سکیں گے. اور اس کے بعد پھر وہ اس میں گمراہی کے 3 راستوں کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نازل کردہ فیصلوں پر عمل درآمد کے راستے میں کون سی 3 رکاوٹیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس کا اس آیت کے اندر بھی تذکرہ ہے اور قرآن کی بہت ساری دیگر آیات کے اندر تذکرہ ہے جن کو آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے. اور باقی 2 جو ہیں، ایک تو وہ نفس کی بندگی کہا گیا کہ قرآن کی آیت بیان کی گئی کہ تم نے اس فرد کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا. اور پھر دوسرا جو ہے وہ باپ دادا کی اندھی پیروی آتی ہے. اگر آپ یہ دیکھ لیں اس کے اندر آپ ساتھ ہوگی شیئر کریں. دوسرا اسی آیت کی بنیاد پر یہ جو ہے دوسرا حصہ اس میں جو پہلی آیت ہی یہی بیان کی گئی ہے اس پر اور اس کے ساتھ متعلقہ آیات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں. اگر آپ دیکھ لیں تو یہ صفحہ نمبر 64 ہے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ باپ دادا سے جو رسم و رواج، جو عقیدے اور خیالات، جو رنگ ڈھنگ چلے آ رہے ہیں، آدمی ان کا غلام بن جائے اور خدا کے حکم سے بڑھ کر ان کو سمجھے. اور اگر ان کے خلاف خدا کا حکم اس کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ کہے میں تو وہی کروں گا جو میرے باپ دادا کرتے تھے اور میرے خاندان اور قبیلے کا رواج ہے. جو شخص اس مرض میں مبتلا ہے وہ خدا کا بندہ کب ہوا؟ اس کے خدا تو اس کے باپ دادا اور اس کے خاندان اور قبیلے کے لوگ ہیں. اس کو یہ جھوٹا دعویٰ کرنے کا کیا حق ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ اسی پھر آگے یہی آیت جو ابھی ہماری آیت جو زیر مطالعہ ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ جو حکم خدا نے بھیجا ہے اس کی پیروی کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کی سے ہمیں ملی ہے. اگر ان کے باپ دادا کسی بات کو نہ سمجھتے ہوں اور رائے راست پر نہ ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چل جائیں گے؟ اور اس کے بعد کچھ مزید آیات کا بھی حوالہ دیا گیا. ایک تو سورۃ المائدہ کی آیت کا حوالہ دیا گیا ہے اور کہ جس میں یہ کہا گیا کہ جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اس فرمان کی طرف جو خدا نے بھیجا ہے اور آؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف، تو انہوں نے کہا ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. کیا یہ باپ دادا کی پیروی کیے چلے جائیں گے چاہے ان کو کسی بات کا علم نہ ہو؟
یعنی ان کو کسی بات کا علم نہ ہو اور وہ سیدھے راستے پر نہ ہو. اے ایمان والو تم کو تو اپنی فکر ہونی چاہیے. اگر تم سیدھے راستے پر لگ جاؤ تو کسی دوسرے کی گمراہی سے کوئی تمہیں نقصان نہیں ہوگا. پھر آخرکار سب کو اللہ کی طرف واپس جانا ہے اور اس وقت خدا تم کو تمہارے اعمال کا سبب بتا دے گا. یہ میں کیا شیئر ہوگی کہ اچھا یہ صفحہ نمبر 65 پہ ہیں ہم کہ یہ ایسی گمراہی ہے کہ جس میں تقریباً ہر زمانے کے جاہل لوگ مبتلا رہے ہیں اور ہمیشہ خدا کے رسولوں کی ہدایت کو ماننے سے یہی چیز انسان کو روکتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کو خدا کی شریعت کی طرف بلایا تو اس وقت بھی لوگوں نے یہی کہا تھا کیا تو ہمیں اس راستے سے ہٹانا چاہتا ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. باقی اس میں آگے پھر مختلف آیات کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے. تو یعنی کہ وہ معیار حق و باطل جو ہے وہ خاندان ہے یا قبیلہ ہے. یہاں پر وہ کفار یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اور تو کوئی بات نہیں ہے اس میں, ہمارے سامنے کوئی دلیل نہیں ہے, بلکہ یہی ہے کہ چونکہ پچھلے ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم کریں گے. آپ اگر دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ چیز بہت ساری پائی جاتی ہے. مثلاً شادی بیاہ کی جو رسوم ہیں ہم نے اختیار کی ہوئی ہیں. اسلام میں تو شادی میں صرف نکاح ہے اور ولیمہ ہے اور اس کے علاوہ تو کچھ نہیں. باقی چیزیں جتنی بھی ہم کرتے ہیں وہ رسوم و رواج کہ ہم لوگ کیا کہیں گے. ہمارے خاندان کا رواج یہ ہے. ہمارے جو ادھر ہم بلال ٹاؤن میں جہاں تھے تو ادھر ہمارے سامنے جو تھے وہ سارے جو خاندان ہے وہ سارے مرد ان کے پکے نمازی مسجد میں جاتے تھے, لیکن شادی جس دن ہوتی وہ پوری رات ان کا وہ گانا بجانا لگا رہتا تھا اور اس کو وہ نہیں چھوڑ سکتے تھے. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ پھر یہ وہی ہے خاندان کا رسوم و رواج ہے. اسی طرح ایک یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سب سے جو بڑا یہ بات نکلتی ہے یہ جو ووٹ کا غلط استعمال ہے, اس کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ یہی جو ہے وہ خاندان جو کہتے ہیں, جو سارے خاندان مل جاتا ہے اور کہتا ہے جی آپ دعائے خیر کر دیتے ہیں, یہ بھی ہو جاتا ہے. اسی طرح ذات پات کا جو فرق ہمارے معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے, کچھ ذاتوں کو ہم کمین سمجھتے ہیں, کچھ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں, وہ بھی اسی حوالے سے ہے. اور اسلام جو ہے اس کو رد کرتا ہے اس چیز کو کہ خاندان یا خاندانی رسوم و رواج, خاندان جو ہے یا قبیلہ جو ہے اس کو معیار نہیں بنانا چاہیے. معیار تو جو ہے یہ اللہ کی یہ کتاب ہے, اس میں جو بات لکھی ہوئی ہے وہی اس پر ہم نے عمل کرنا ہے, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ حکم ہے وہ اس پر ہم نے عمل کرنا ہے. یہ خاندان اور قبیلہ جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی وجہ سے یہ ہے کہ یہ جو خاندانی بادشاہت جو ہے وہ بھی اسی سے وہ منسلک ہے, اسی چیز سے نکلتی ہے کہ ایک خاندان کے اندر ایک آدمی جو پیدا ہوا ہے وہ حکمرانی کا حق رکھتا ہے. وہ کسی فلاں خاندان کے اندر پیدا ہو گیا, اس فلاں باپ کا بیٹا ہے چونکہ اس وجہ سے وہ حکومت کا حق رکھتا ہے. تو یہ اسلام بھی اس کو بھی رد کرتا ہے کہ یہ جو ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے, بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت خطبہ حجۃ الوداع کے اس موقع پر پڑھی تھی جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نہ کالے کو گورے پر کوئی فضیلت, نہ گورے کو کالے پر, نہ عربی کو اجمی پر, نہ اجمی کو عربی پر. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورۃ الحجرات کی آیت پڑھی تھی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یعنی اسلام جو ہے ان ساری چیزوں کو رد کرتا ہے کہ میرٹ پر ہونا چاہیے, سلیکشن ہونی چاہیے, اور تقوی کی بنیاد پر جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے اس کی وہ فضیلت والا ہے, اسی کو عزت ملنی چاہیے, اسی کو قیادت ملنی چاہیے. تو اسی وجہ سے یہ ہے کہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانی ہے اس کے حوالے سے سید مودودی نے یہ لکھا کہ یہ اصل میں یہ معاملہ صرف یہ نہیں تھا کہ جو ایک یزید کی صورت میں ایک برا آدمی پر سے اقتدار آ رہا تھا, وہ بہت سارے لوگوں سے اچھا ہوگا, لیکن اصل جو بات تھی کہ جو اسلام کا جو معیار ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اس کو رد کیا جا رہا تھا. اس کی جگہ خاندانی بادشاہت کا جو ہے وہ یہ وہاں سے آغاز ہو رہا تھا, اور جو خاندانی بادشاہت جب شروع ہوئی تو پھر بہت ساری خرابیاں جو ہیں اس کے اندر مزید آتی چلی گئی. تو اسلام جو ہے اس کو رد کرتا ہے, اور یہی جو ہے یہ اصل میں جو خاندانی اور نسلی جو بنیاد تھی اسی بنیاد پر مشرکین مکہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہے وہ کر رہے تھے, مخالفت کر رہے تھے, اور یہ آیت یہ واضح کر رہی ہے, اور بنی اسرائیل بھی اسی بنیاد پر کر رہے تھے. تو یہ باقی جو آیات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں, اور اسی حوالے سے یعنی قرآن میں جس جگہ پر جس نبی کو یہ جواب دیا گیا, یعنی شعیب علیہ السلام کو, ہود علیہ السلام کو, ابراہیم علیہ السلام کو, اگر اس کو دیکھتے ہیں تو مزید اس میں
دیکھ سکتے ہیں جو بھی آیات شیئر کی گئی ہیں یہ ساری. اس میں سورہ نمبر بتا. یہ سب سے پہلے تو سورۃ المائدہ کی سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 104 ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تعالوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قالوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی اور رسول اللہ کی طرف رجوع کرو تو کہتے ہیں کہ جس طریق پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وہی ہمیں کافی ہے. بھلا اگر ان کے باپ دادا نہ تو کچھ جانتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں تب بھی. یہ تقریباً اسی سے ملتی جلتی. اس میں یہ ہے کہ اگر ان کے آباء و اجداد لا یعقلون ولا یہتدون وہ بات کی گئی، اور وہاں پر یہ کی گئی کہ یہتدون تو مشترک ہے، لا یعلمون ہے اس کے اندر، کہ وہ اس میں جو ہے کہ عقل نہ رکھتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ علم نہ رکھتے ہوں. یعنی تمہارے آباء و اجداد اگر جاہل ہوں تو کیا انہی کے راستے پر تم چلتے رہو گے. سورۃ الاعراف کی یہ آیت ہم نے پہلے پڑھ لی، آیت نمبر 28. اس کے اندر بھی یہی بات ہے کہ جب وہ کوئی فاحش فعل کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے آباء و اجداد کو اس پر پایا، اور خاص طور پر اس میں جو حوالہ دیا گیا کہ جو برہنہ طواف کرتے تھے تو اس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد بھی یہ کرتے تھے اور اللہ کا یہ حکم ہے، ساتھ یہ بھی کہہ دیتے تھے. تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فحش کا حکم نہیں دیتا. تو اس کا یہ ہم نے مطالعہ کر لیا. اور یہ ہود علیہ السلام کو انہوں نے کیا جواب دیا ان کی قوم نے. اس سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 70، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 70، کہ ہود علیہ السلام نے جب لوگ اپنی قوم کو دعوت دی دین کی تو ان کو انہوں نے کیا جواب دیا. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ تو اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ. تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو بھی ہود علیہ السلام کو بھی تقریباً یہی جواب دیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت ہم شروع کر دیں، باقی یہ جتنے ہم نے جو معبود بنائے ہوئے ہیں تو ان کو چھوڑ دیں. ہمارے آباء و اجداد تو ان کی پیروی کرتے تھے، ان کو پوچھتے تھے، تو ہم ان کو کیوں چھوڑ دیں؟ ہمارے آباء و اجداد یہ کام کرتے تھے، ہم انہی کو کریں گے. سورۃ یونس کی آیت نمبر 78 جو ہے اس میں موسیٰ علیہ السلام کو کیا جواب دیا ان کی قوم نے. سورہ نمبر 10 آیت نمبر 78. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وہ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس راہ پر ہم اپنے باپ دادا کو پاتے رہے ہیں اس سے ہم کو پھیر دو اور اس ملک میں تم دونوں ہی کی سرداری ہو جائے اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. بس صحیح ہے. تو یہاں بھی وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ تم یہ چاہتے ہو کہ یہ ہمارے آباء و اجداد جن کی پوجا کرتے رہے ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں. اب ایک ہے کہ سورۃ الہود میں صالح علیہ السلام نے جب دعوت دی تو ان کو کیا جواب دیا انہوں نے. یہ سورۃ ہود کی آیت نمبر 62، سورہ نمبر 11 آیت 62.
قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. انہوں نے کہا کہ صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، اب وہ منقطع ہو گئی. کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں قوی شبہ ہے. صالح قال يا قوم أرأيت. تو یہاں بھی تقریباً وہی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں صالح علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ تم تو بڑے ہونہار اور عقل مند آدمی تھے، تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ تم تو بڑا یہ ہے کہ جو ہمارے راستے پر ہی چلو گے اور بڑا نام کماؤ گے، تو تم نے تو بالکل الٹ بات شروع کر دی. تو جن معبودوں کی ہم پرستش کر رہے تھے ان کی تم کہہ رہے ہو کہ صرف اور صرف اللہ کی جو ہے پرستش شروع کر دو. تو وہاں بھی وہ یہ اس میں لکھتے ہیں کہ تفہیم القرآن میں سید مودودی لکھتے ہیں کہ یہ گویا دلیل ہے اس امر کی یہ معبود کیوں عبادت کے مستحق ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ان کی دلیل کیا ہے کفار کی، اور ان کی پوجا کس لیے ہوتی رہنی چاہیے. یہاں جاہلیت اور اسلام کے طرز استدلال کا فرق بالکل نمایاں نظر آتا ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اور اس پر دلیل یہ دی تھی کہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے اور زمین میں آباد کیا ہے. اس کے جواب میں ان کی مشرک قوم کہتی ہے کہ ہمارے یہ معبود بھی مستحق کی عبادت ہیں اور ان کی عبادت ترک نہیں کی جا سکتی، کیونکہ باپ دادا کے وقتوں سے ان کی عبادت ہوتی چلی آ رہی ہے. یعنی مکھی پر مکھی صرف اس وجہ سے مارتی رہنا چاہیے کہ ابتدا میں کسی بیوقوف نے اس جگہ مکھی ماری تھی، اور اب اس مقام پر مکھی مارتے رہنے کے لیے اس کے سوا کوئی معقول وجہ کی ضرورت ہی نہیں کہ یہاں مدتوں سے مکھی ماری جا رہی ہے. اس کی وہ تشریح کی کر رہے ہیں. باقی اس میں اور بھی بہت ساری آیات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں، اور ان میں بھی یہی ہے کہ جو مشرکین جتنے بھی ہر دور کے رہے ہیں وہ ان کی جو دلیل ہیں اور دلائل ہیں وہ بیان کی گئی ہیں. اور ایک اور جو آیت ہے یہ سورۃ الشعراء کی آیات، ان کی تشریح میں یہ لکھا گیا ہے کہ یعنی ہماری اس عبادت کی وجہ یہ نہیں کہ ہماری مناجاتیں اور دعائیں، وہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور ان کی سیوا میں لگے رہتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا یہ تمہاری کچھ سنتے ہیں؟ جب تم انہیں پکارتے ہو تو تمہاری بات سنتے ہیں؟ تو یا یہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان بھی پہنچاتے ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ کالو بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون. انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم تو اپنے باپ دادا کو ہی ایسے کرتے پایا ہے اس لیے کرتے ہیں یہ. تو وہ کہتے ہیں کہ اصل انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ نہیں، ایسا تو نہیں، وہ سنتے تو نہیں ہیں، بلکہ اصل وجہ یہ ان کی عبادت کی یہ ہے کہ باپ دادا کے وقتوں سے یوں ہی ہوتا چلا آ رہا ہے. اس طرح انہوں نے خود یہ اعتراف کر لیا کہ ان کے مذہب کے لیے باپ دادا کی اندھی تقلید کے سوا کوئی سند نہیں ہے. دوسرے الفاظ میں گویا یہ کہہ رہے تھے کہ آخر تم نئی بات ہمیں کیا بتانے چلے ہو؟ کیا ہم خود نہیں دیکھتے کہ یہ لکڑی اور پتھر کی مورتیں اور ہیں؟ یہ کیا ہم نہیں جانتے کہ لکڑیاں سنا نہیں کرتی اور پتھر کسی کا کام بنانے یا بگاڑنے کے لیے نہیں اٹھا کرتے؟ مگر ہمارے یہ جو بزرگ صدیوں سے نسلاً بعد نسلاً ان کی پوجا کرتے چلے آ رہے ہیں، تو کیا وہ سارے وہ بیوقوف تھے؟ ضرور کوئی وجہ تو ہوگی کہ وہ ان بے جان مورتیوں کی پوجا کرتے رہے تھے، لہٰذا ہم بھی ان کے اعتماد پر یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ ساری جو ہے ان کی دلائل ہیں جو وہ بیان کرتے رہے ہیں. مختلف انبیاء کو ان کے جو قوم کے لوگ ہیں وہ بات کرتے رہے ہیں. تو اس میں اگلی آیت پھر یہی ہے کہ ان کے بارے میں کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، آیت نمبر 171 كَمَثَلِ الَّذِي يَنْهِكُ کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جو کوئی پکارتا ہے اور بما لا يسمع اور اس کو کوئی سنتا نہیں سوائے الا دعاء و ندا، پکارنا اور چلانا، سم بکم حمج فہم لا یعقلون کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے راستے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے. تو ان کی جب دلیل جو ہے یہ تو بالکل ہی بیکار دلیل ہے کہ ہم نے پچھلوں کو اس طرح کرتے ہوئے پایا. تو ان کی حالت بالکل ایسی ہے کہ جیسے کوئی چرواہا کسی جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ پکارنے اور چلانے کے سوا کچھ نہیں سمجھتے، یعنی ان کو سمجھ نہیں آتی، صرف آواز آتی ہے ان کو. اور
اس لیے وہ کہا گیا کہ ان کی حیثیت یہ ہے کہ بے عقل جانوروں کی جیسی ہے کہ جن کے گلے جو ہے وہ چراؤں کے پیچھے چلتے ہیں، جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں بھیڑ چال. بھیڑ چال بھی یہی ہے کہ ایک بھیڑ چلتی ہے اور پیچھے ساری اس کے پیچھے چل پڑتی ہیں. اور ان کو دعوت دیتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جانوروں کو پکارا جا رہا ہے، یعنی آواز تو سنتے ہیں لیکن سمجھتے کچھ بھی نہیں ہیں. ایبسنٹ مائنڈیڈ جس طرح ہم کہتے ہیں عام طور پر، ہم یونیورسٹی کے اندر کالج کے اندر جو ہے کہ اسٹوڈنٹ بیٹھا تو وہاں ہی ہوتا ہے لیکن کہیں اور پہنچا ہوا ہوتا ہے، تو ایبسنٹ مائنڈیڈ قسم کا ہوتا ہے. وہ بات سن رہا ہوتا ہے لیکن سمجھ نہیں رہا ہوتا ہے کہ وہاں موجود ہوتا ہے، فزیکلی موجود ہوتا ہے لیکن ذہنی طور پر وہ ہے وہ کہیں اور ہوتا ہے. تو یہی ان کی کیفیت ہے. یہ سمن بکمن ہمجن یہ اور جگہوں پر بھی یہ کئی جگہوں پر بات کی گئی، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 18 جو ہے وہاں بھی یہ بات کی گئی، سمن بکمن ہمجن فہم لا یرجعون. تو اس جگہ تفہیم القرآن میں کہا گیا کہ یہ اس کی بڑی خوبصورت اس میں ایک جملے کے اندر سمو دیا گیا کہ یہ حق بات سننے کے لیے بہرے ہیں، حق گوئی کے لیے گونگے ہیں، اور حق بینی کے لیے اندھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرز عمل سے محفوظ رکھے. وما علینا الا البلاغ. جدھر آباء و اجداد کی بات ہوئی وہیں اس میں خطبات میں لکھا ہوا ہے کہ ایک اپنے نفس کی بندگی کرنا اور دوسرا غیر اللہ کی بندگی کرنا. یہ وہ